جی جناب، تو آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آپ کا رزلٹ پچھلے مہینے کا جو ہے ڈسپلیڈ ہے. جن بچوں نے اس میں بہت اچھا زبردست پرفارم کیا، شاباش بیٹا، اور کیپ اٹ اپ. اور زیادہ جو ہے وہ اچھا بہتر رزلٹ کیجیے گا. بہت سے بچے جو ہے وہ پیپر نہیں دے پائے، بہت سی وجوہات ہوں گی، یقیناً ان کے پیپر نہیں پہنچے ہم تک. تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آپ کے پیپر جب آتے ہیں تو ہم چیک کر کے آپ تک جو ہے وہ واپس بھیجیں گے. انشاءاللہ آپ تک پہنچ بھی جائیں گے. اور رزلٹ جیسا کہ آج آپ کے سامنے جو ہے ڈسپلیڈ ہے، تو اسی طرح جب آپ لوگوں کا بہت اچھا رزلٹ آتا ہے تو یقین کریں کہ جس طرح سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ کے اساتذہ کو بھی جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے. اور جو بھی جیسے کہ ابھی مجھے میسیجز آنا شروع ہوئے، جی یہ سارے سبجیکٹس کا رزلٹ ہے اوور آل علینا. اور علینا نے غالباً ٹاپ کیا ہے، علینا حسن. چلے جی آجے مائک پہ. 914. جی سر. جی السلام علیکم علینا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، میں بالکل ٹھیک ہوں. جی بہت بہت مبارک ہو جناب، پہلا رزلٹ آپ لوگوں کا، اور وہ بھی ایک ڈفرینٹ شہر کے اندر مختلف ٹیچرز جنہیں آپ شاید کبھی دیکھا بھی نہیں، اور آپ کا پیپر یوں ہی جو ہے سب کے پیپر یوں ہی چیک ہوئے جیسے بورڈ کے پیپر ہیں. اور بورڈ ایگزامینرز، میں آپ کے سامنے ایک مثال ہوں کہ تقریباً 2011 سے میں بورڈ کے پیپر چیک کر رہا ہوں، اور اسی پیٹرن اسی انداز میں جو ہے وہ آپ کے پیپروں کو بھی پرکھا میں نے. تو شاباش. اب مجھے نہیں پتا میرے سبجیکٹ میں آپ کے کتنے نمبر ہیں، لیکن اوور آل جو ہے آپ کی پرسنٹیج جو ہے 92.9 ہے. کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھیں آپ؟ سر کچھ بھی نہیں، مجھے تو لگا شاید نہیں آئیں گے. چلیں جی ٹھیک ہو گیا. ویسے ابھی میں آپ کی ڈٹرمینیشن کے لیے، آپ سب کے لیے جو بھی یہ ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس میں آئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے بچے ہیں جو پروگریس کر سکتے تھے اور شاید کسی وجہ سے ان کے پیپر یا تو ہم تک پہنچے نہیں ہیں، یا انہوں نے دیے نہیں ہیں، یا اپنے کیمپس میں رابطہ نہیں کیا. آپ کی ڈٹرمینیشن کے لیے علینا میں صرف یہ بتا دوں کہ 10th کلاس کے اندر جو ہے ایک بچی کے 94 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے وہ نمبر آئے ہیں. اور جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ سر میں نے سوچا ہوا تھا 97 پوائنٹ آئیں گے کچھ. ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ کہنا کہ نہیں سر میں نے سوچا نہیں تھا، تو بیٹا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ سوچ لیں. ٹھیک ہے، تو اس دفعہ آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ 100% ہونا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، کسی دن رزلٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے، اردو میں بھی 75 آ جاتے ہیں آئے ہوئے. تو سر جی جی وہ میں نے اس لیے بولا تھا کیونکہ میتھس والی میم نے کہا تھا کہ کسی کی بھی میتھس میں فل جناب. جی جی آپ کی آپ آواز. کی رائٹنگ کا، ہاں جی. تو اور مجھے کل پاک اسٹڈیز والے سر نے کہا تھا کہ آپ کی رائٹنگ کا ایشو ہے، تو اس لیے میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید نہ ہو. یقیناً ہوگا اگر جو ہے وہ رائٹنگ کا ایشو ہوگا، لیکن میتھ ایسا سبجیکٹ ہے جس میں رائٹنگ جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی. آرٹس کے ہمارے سبجیکٹ میں اردو، انگلش، مطالعہ پاکستان اسلامیات میں رائٹنگ جو ہے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو آپ کے لیے جو ہے وہ ماڈل پیپر ریکمینڈ کروں گا اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ کا ایشو ہے. میرے پاس میں کچھ آپ تک پیپر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ بہت جلد. آپ اپنے کیمپس میں مکمل رزلٹ جو ہے، جن بچوں کا نام اس میں شامل نہیں ہے ان کا رزلٹ جو ہے ان کے کیمپس میں پہنچا دیا گیا ہے. آپ وہاں سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ ابراہیم، آپ نے کہا کہ پیپر ٹیسٹ ملے کہ نہیں ملے. جناب ملے ہوتے تو یقیناً آپ کا نام جو ہے ان میں شامل ہونا تھا، پیپر نہیں ملے. تو اوور آل جو ہے وہ آپ سب بچوں کو مبارکباد. اور لاک ڈاؤن کی صورتحال کے اندر آن لائن اسٹڈی اور کہاں پہ بیٹھے ہوئے کہاں سے بچے جو ہے آپ لوگوں نے پروگریس کی. ویل ڈن. آپ کے پیرنٹس کو بہت بہت مبارکباد. اور تو جناب ابراہیم، آپ نے اگر ٹی سی ایس کیے ہمارے مین کیمپس اقبال ٹاؤن میں، تو پھر جو ہے وہ آپ ان سے فون پہ رابطہ کیجیے گا، چونکہ آپ کے پیپر ہم تک انہوں نے نہیں پہنچائے.
تو جیسے ہی مطلب کہ آئیں گے دوبارہ لسٹ آئے گی؟ جی کون بول رہا ہے؟ اچھا ایک کنفیوژن آپ کی دور کر دوں، بہت سے بچے یہ سوال کر رہے تھے کہ سر کیا یہ اسٹوڈنٹ آف دا منتھ ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو آپ کو جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ یہ ہی ہمارے اسٹوڈنٹ آف دا منتھ بھی ہیں، ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہی ہیں۔ لاسٹ منتھ جو ہے وہ لسٹ اس لیے آئی تھی کہ اس میں ایگزام نہیں ہوئے تھے، تو وہ اوور آل آپ کی کو کریکولم ایکٹیویٹیز اور آپ کی اٹینڈنس بیس پر آپ کو ٹاپ 10 جو ہے وہ کیا تھا۔ اور آئندہ جو ہمارے نزدیک جو بچے وہی ہیں جو پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں اور رزلٹ بھی دیتے ہیں اور ریگولر بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ سب بچوں کو مبارکباد، اور آئیے اب آج روٹین کے لیکچر کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ جو بچے رہ گئے ہیں جن کا رزلٹ وہ ان کے لسٹیں جو ہیں وہ ان کے کیمپس میں چلی گئی ہوئی ہیں، اپنے متعلقہ کیمپس سے رابطہ لیجیے گا۔ اچھا اب ہم آج کے لیکچر کی طرف جناب بڑھتے ہیں، اور آج کا ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ سبق ہے جو ہم کل پڑھ رہے تھے، اسی کا جو ہے وہ آج ہم ایکسرسائز اس کی مشق جو ہے وہ کریں گے، شاعروں کے لطیفے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اس کا تسلسل میں لیکچر نمبر 4 ہے، اور اس کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد، اور اس کے مشقی سوالات میں آپ کو جو ہے کرواؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا آخر میں ایم سی کیوز، ٹھیک ہے جی۔ ریڈی ہو جائیں۔ جی جناب، تو پہلا سوال، خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے بارے میں فرمایا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 2 ہے کہ شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کہا، میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے جی، وہ جو لڑکا جل کر جو ہے وہ مر گیا تھا۔ تو یہ مختصر سا سوال اور اس کا مختصر سا جواب آپ کو 2 نمبر جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ سوال نمبر 3، سید انشا کے اصرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ سید انشا کے اصرار پر جرت نے یہ مصرع پڑھا کہ اس زلف پر ہبتی شب دجور کی سوجی۔ یہ بڑا اہم سوال ہے جی، میری طرف سے آپ اس کو سٹار لگا لیں، ٹھیک ہے، آ سکتا ہے بورڈ کے پیپر میں۔ تو خواجہ صاحب جو ہیں وہ خواجہ صاحب اپنے ایک اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے کہ جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کرتا ہے؟ خواجہ صاحب یعنی خواجہ حیدر علی آتش جو ہے وہ کہا کرتے تھے اپنے شاگرد کو کہ میاں کہاں جاؤ گے، 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ خاطر جمی سے بیٹھ گیا اور اس نے توکل کیا اور وہیں پر ہی انہی کے شہر میں رہ گیا۔ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے کا پر تعجب کیا، حیران ہوئے تھے؟ تو صاحب عالم یعنی کہ بہادر شاہ ظفر کی زبان سے اس وقت بے ساختہ نکلا، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ یہ جس طرح سے جو ہے وہ ابھی بیل ہو رہی ہے اور میری کلاس میں بچہ جو ہے وہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے ٹھیک ہے جی، تو میں نے اصل میں الرٹ لگایا ہوا، جب بھی کوئی بچہ کلاس میں آتا ہے یا جاتا ہے تو مجھے الرٹ ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے ادھر سے، ٹھیک ہے جناب۔ تو آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر جو ہے 5،
صاحب عالم کی زبان سے، اچھا یہ ہو گیا سوال نمبر 6. محمد حسین آزاد کس کے بیٹے تھے؟ جی جناب، تو یہ تعارف میں سے بھی دیکھا آپ نے، اور اکثر آپ کو اگر اپنی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے علاوہ بھی یہاں پہ سوال نظر آ رہے ہیں، تو یہ میں نے اضافی سوال جو ہے بنائے ہیں، جو اکثر پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز کے پیپروں کو مد نظر رکھ کر اس کو ڈیزائن کیا ہے. تو سوال ہے محمد حسین آزاد کس کے بیٹے تھے؟ تو محمد حسین آزاد معروف عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے. سوال نمبر 7. بحث کرنے والے دونوں شخص کس کے مرید تھے؟ بحث کرنے والے دونوں شخص خواجہ باسط کے مرید تھے، یعنی کہ خواجہ باسط ان کے پیر تھے اور وہ ان کے مرید تھے، ماننے والے تھے. سوال نمبر 8. جرت کے مصرع پڑھنے پر سید انشاء اللہ خان نے کون سا مصرع پڑھا؟ سید انشاء نے یہ مصرع پڑھا: اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچی. ٹھیک ہے جی، آپ اس کا جواب تھوڑا سا یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جرت کے مصرع پڑھنے پر سید انشاء اللہ خان نے یہ مصرع پڑھا: اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچی. مصرع ہے، یہ علامت آپ کو نظر آ رہی ہوگی بیٹا، یہ علامت مصرع ہے، آئین لگاتے ہیں. سرہانے میر کے آہستہ بولو، سرہانے میر کے آہستہ بولو کا دوسرا مصرع تحریر کریں. جی بیٹا مائک پہ ہے کوئی؟ جی بیٹا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی بولیں. جی سر پہلے اسکرین کی شو ہو رہی، اب ہو رہی ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا، اوکے. جی تو سوال نمبر 9. جیسا کہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مصرع ہے اور یہ مصرع کی علامت ہے. سرہانے میر کے آہستہ بولو کا دوسرا مصرع تحریر کریں. تو اس کا دوسرا مصرع کچھ یوں ہے: ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی بورڈ کے اندر جناب سوال آیا. اسی طرح آپ نے سبق کے پورے متن کو مد نظر رکھنا ہے اور یہ خالی جگہ جو ہے وہ فل کرنی ہے. یہ خالی جگہ میں نے یہاں پہ تو فل کر دی ہے، لیکن یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں آپ کو پڑھا رہا تھا تو میں نے کتاب کے اوپر بھی آپ کو انڈر لائن کروائے تھے یہ سارے کے سارے الفاظ، اور یہی وہ الفاظ ہیں جو ایم سی کیوز کی شکل میں بھی آپ کو آ سکتے ہیں. تو آئیے جلدی سے اس کو جو ہے وہ ریویو کرتے ہیں. ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا. یوں سمجھیے کہ یہ پورے سبق کے اہم جو ہے وہ فکرے ہیں. میر صاحب کا کلام آہ اور مرزا کا کلام واہ ہے. گرمی کلام پر ڈیش بھی چونک پڑے. کون؟ سودا، مرزا محمد رفیع سودا. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے نام بتایا تھا ان کا پورا. نیکسٹ ہے جی، ڈیش نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، یعنی کہ میرے ذہن میں ایک مصرع آیا ہے. کس نے کہا تھا؟ جرت نے. ان کو کہا تھا؟ سید انشاء اللہ خان کو. ٹھیک ہے، تو جرت ہنس پڑے اور ڈیش اٹھا کر مارنے کو دوڑے. کیوں ہنسے تھے؟ یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی، تو سید انشاء اللہ خان نے یہ مصرع پڑھا تھا کہ اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوجی. اس پر جرت جو ہے وہ ہنس پڑے اور ڈیش اٹھا کر مارنے کو دوڑے تھے. نمبر نیکسٹ. چونکہ نام بھی ڈیش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی. جی جناب، کس کی تعریف کی تھی؟ ہاں جی، امام بخش ناسک کی. تو ایک شاگرد اکثر ڈیش کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے. جی، ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں ڈیش کی، اور آگے 4 آپشنز بھی دی جا سکتی ہیں. تو درست جواب ہے بے روزگاری کی. ایک دن معمولی دربار تھا، استاد ڈیش بھی حاضر تھے. کون؟ ابراہیم ذوق. ٹھیک ہے جی، یہ بتاتا چلوں کہ محمد ابراہیم ذوق جو ہیں وہ نہ صرف مولانا محمد حسین آزاد کے استاد تھے بلکہ آپ جو ہیں وہ بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ بادشاہ تھے آخری، ان کے بھی استاد تھے.
اچھا جی, تو سوال نیکسٹ ہے جی, انہوں نے ڈیش بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہے. وہ جو صاحبزادے آئے تھے دربار کے اندر, انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہو گئے. ٹھیک ہے جی, یہ تھا جناب آج کا شارٹ آنسر کویشچن. لیکن لیکچر ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی ہم جو ہے وہ اس کے دوسرے حصے کی طرف جو ہے بڑھ رہے ہیں, اور وہاں پر آپ کو کچھ خاص چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کہ اسی سبق کا جو ہے وہ حصہ ہیں. تو ہم کر دیتے ہیں جناب آپ کے لیے ایک چلو جی, یہ میں نے کر دیا بلاک. اب آپ لوگوں کے جو ہے وہ مائک بھی آن ہے, اور جس بچے نے جواب دینا ہو بس وہی بچہ مائک پہ آئے گا. اور آپ کے سامنے میں نے اس کو بلیک باکس لگا دیا ہے, یقیناً آپ کو نظر تو نہیں آ رہے ہوں گے اب. چلیں جی, تو سب سے پہلا جو ہے وہ آنسر ابراہیم ہمیں دیں گے کہ سوال نمبر 11 ذرا غور سے دیکھیں کہ مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کرنے ہیں. بس آپ نے یہ بتانا ہے کہ سر یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اس کے بعد یہ پردہ میں ہٹا دوں گا اور آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا آپ کا آنسر صحیح تھا کہ نہیں. تو پہلا اوکے سر. جس کا نام بولا جائے گا وہ فوراً مائک پہ آ جائے گا. تو سب سے پہلے ابراہیم گوندل ہمارے ساتھ ہیں. تو کلام. سر مذکر. اچھا ٹھیک ہو گیا. کراس کویشچن کریں جی آپ سے, جی سر. یہ بتائیں کہ وادی کلام کیا ہے؟ سر وادی کلام, سر وہ بھی مذکر ہے. کیسے وادی کلام ہوتا ہے؟ آپ جملے میں جی استعمال سر. کریں. نہیں, وادی ہوتی ہے. اوکے. جی کنزا آپ بتائیے. جی جی سر. لفظ ہے تکرار. جی مونس. مونس. کیسے پہچان لیا فوراً؟ کیونکہ تکرار کی جاتی ہے, ہاں کیا نہیں جی جاتا. ویری گڈ. جب ہم لفظ کو اپنے ذہن میں فوراً جملے میں استعمال کریں گے نا, فوراً پتہ چل جائے گا ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا, کلام کا میں نے اس لیے جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کیا ایک لفظ کہ وادی ہے, وادی کلام, آپ کو اس کا بھی پتہ چل جائے ساتھ میں. آج کل جو ہے وہ لاک ڈاؤن ختم اور سیاحتی جو علاقے ہیں ان پر رسائی حاصل ہو چکی ہے. بہت سے لوگ جو ہے سیر و تفریح کے لیے جانا شروع ہو چکے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ ایس او پیز کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے جی. اور جن بچوں نے نہیں وزٹ کیا ہوا اور موقع ملے تو جناب ضرور جائیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کہا ہوا ہے کہ پہلی چیز یہ کہ بہت سے سوالات آپ لوگوں کی طرف سے آ رہے تھے, تو جناب ہماری یہ زوم کلاسز جو ہے وہ جاری رہیں گی. اور 15 ستمبر سے پہلے کوئی بھی تعلیمی ادارہ جو ہے نہیں کھلنے جا رہا, اور آپ لوگ جو ہے وہ ایسے ہی اپنے اسٹڈی کو کنٹینیو کریں, چونکہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے فیب کے آخر میں جا کر امتحانات بورڈ کے شروع کر دینے ہیں. تو آپ کو بالکل بھی موقع نہیں ملے گا, آپ اپنی اسٹڈی کو جہاں پر ہیں جیسے ہیں اسی طرح سے